کیسے ممکن ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ تیاری کریں اور خدا کی طرف سے کوڑا سا جواب مل جائے کہ میرے پاس وقت نہیں تمہارے لیے، کہ تم پوری طرح صاف نہیں ہوئے؟ بس صاف ہونے کی کوشش شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنی رحمت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ وہ جھکا کرتا ہے، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کے لیے اپنے ذوق کی لطافت پیدا کرنا ضروری ہے، اپنے گھر کو سجانا ضروری ہے۔ عام معمولی مہمان کے لیے بھی آپ تیاری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حسب توفیق اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ اگر غریب بھی ہو تو کچھ کھانے کا معیار بلند کر لیتا ہے، جس حد تک بھی اس کو توفیق ہو۔ تو جب خدا کا نظارہ کیا اور دل یہ چاہا کہ وہ آپ کی ذات میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو ضرور تیاری کرنی ہوگی، اور اس تیاری کا پہلا قدم اعلیٰ اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے بغیر حقیقت میں خدا کی لقاء ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ شعور بیدار کریں کہ ہم نے خدا سے لقاء کی دعائیں مانگنی ہیں اور لقاء کی تیاریاں کرنی ہیں، اور اس کی لقاء کی خاطر اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، اپنے سینوں کو جھاڑو دینے ہیں، اور اپنی دیواروں کو دھونا اور صاف کرنا اور اپنے فرشوں کو مانجنا ہے۔ جس طرح ایک اچھے مہمان اور پیارے مہمان کی تیاری ہر گھر کرتا ہے، خواہ وہ غریب ہو خواہ امیر ہو، ہم نے اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھر کو خدا کے لیے سنوارنا ہے، تاکہ وہ ایک معزز مہمان کی طرح یہاں نازل ہو۔ اور خدا تعالیٰ کو آپ ایسا بے ذوق سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ آپ کے اندر حسن کے کوئی آثار پائے نہ جائیں، اور پھر بھی وہ آپ کا دوست بنا پھرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کچھ تو زینت اختیار کریں۔ غریب دلہنیں بھی دلہا کے گھر سج کے جایا کرتی ہیں، تو ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق اپنے اندر کچھ زینت ایسی پیدا کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کی نظر اس پر پڑے، اور وہ زینت کی تکمیل کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، بلکہ زینت کے آغاز پر ہی وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو لقاء باری تعالیٰ کی خاطر اپنی ذات میں کوئی اصلاح پیدا کرتا ہے، اپنے اخلاق کو حسن عطا کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ پہلے سے بہتر میں خدا کے وصال کے قابل بن جاؤں، ایسے شخص پر پھر خدا خود نازل ہوتا ہے، اور اس کے نزول کے ساتھ پھر باقی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔